بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت شریفہ کی تشریح بعنوان دیگر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی ہوں اس کی کیا قسمت ہے، اور اس کے لیے کتنی بڑی دولت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے نومسلم قریش نوجوانوں کو کچھ بکریاں، کچھ بھیڑ، کچھ اونٹ زیادہ دے دیے، تو شیطان نے بعض انصاری نوجوانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے زیادہ انس ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں کو دیا اور ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اس خطرناک زہریلے مکر سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اے مدینہ کے انصار، تمہیں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ چند بھیڑ اور بکریاں اہل قریش کو دینے کی وجہ سے میری محبت تمہارے ساتھ کم ہے۔ جو نو مسلم ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں، میں نے ان کی دلجوئی اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چند بھیڑیں اور بکریاں دے دی ہیں، لیکن خوب غور سے سن لو، یہ قریش مکہ ابھی جب مکہ شریف کو واپس ہوں گے تو میری دیوی چند بھیڑیں، چند بکریاں اور چند اونٹ لے کر جائیں گے، اور اے مدینہ والو، تم جب مدینہ واپس ہوگے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، رسول خدا کی عظمت و قیمت تمہارے قلوب میں کیا ہے؟ بس صحابہ اس خوشی میں اتنا روئے کہ آنسو ان کی داڑھیوں سے بہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بشارت دی کہ اگر تم سے کوئی چیز چھن گئی، تمہارے ماں باپ چھن گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے۔ جس پر ہزاروں جانیں قربان ہو، اولاد قربان ہو، ایسی ذات پاک نے کیسی بشارت دی ہے۔ اور جدائی کا طبعی غم تو ہوتا ہی ہے، ظاہر بات ہے کہ ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے ہم رونے لگتے ہیں، اور رونے کی اجازت بھی ہے، مگر ایسی بات نہ نکالے کہ ہائے میری ماں کیوں مر گئی اور اللہ نے کیوں اٹھا لیا، کیوں نہ لگاؤ، بس یہ کہو کہ اللہ مجھے اپنی ماں کی جدائی کا غم ہے۔ یہ کہنا بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے نبی غمگین ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہ جانا بھی سنت ہے، اور اظہار غم بھی سنت ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا صدمہ ہے، اور یہ کہہ کر اگر آنسو بہ جائیں تو یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ رو لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت ضبط کیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے دل کی بیماری لگ گئی، پھر کوئی خمیرہ کام نہ آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی کہ رونے کی اجازت عطا فرما دی، کیونکہ تھوڑا سا رو لینے سے دل کا غم پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم کو نہیں رونا چاہیے، یا تو ان کو سنت کا علم نہیں تھا یا کسی حال کا غلبہ ہو گیا، ایک دم آنسوؤں کو ضبط کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس لیے یہ تھوڑا سا رو لینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، خود رو کر۔ اب نبی سے بڑھ کر کون صبر والا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو کہ رونا صبر کے خلاف نہیں، ورنہ سنت کیوں ہوتا؟ موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتا ہے۔ موت دراصل انتقال ہے پردیس سے اپنے وطن کی طرف، جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔